الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا، یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال لگی، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ضروری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تان و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسے کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے قابو سے اکاڑ پھینکتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو سام سن گیا، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی پر اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 سورتیں بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنا عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگے حمیت نہیں پڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے قابو سے اکھاڑ پھینکتے۔ سامعین اکرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبانی کہلوایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا اور انہیں تندخو گوار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔